ہزاروں سال پہلے انسان زمین پر نہیں تھا، نہ کوئی بادشاہت، نہ سلطنت، نہ کوئی تاریخ۔ اس دور میں ایسے وجود رہتے تھے جن کی طاقت اور جسامت اتنی عظیم تھی کہ پہاڑ بھی ان کے سامنے کمزور لگتے تھے۔ انہیں دیو قامت انسان کہا جاتا تھا۔ مگر یہ کہانی صرف ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس رات کی کہانی ہے جب زمین کے نیچے چھپی ہوئی تاریکی جاگ اٹھی اور ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ خوش آمدید زین ورس میں آج ہم دریافت کرتے ہیں دیو قامت انسان اور سائے کے عفریتوں کی وہ جنگ جسے وقت نے خود مٹا دیا۔ دیو قامت انسانوں کا دور۔ روایات کہتی ہیں کہ یہ دیو قامت مخلوق 20 فٹ لمبی تھی، طاقتور مگر باشعور، قوی مگر پرسکون۔ ان کے قدموں سے وادیاں بنتی تھیں، ان کی آواز بادلوں کی گرج جیسی ہوتی تھی۔ انہوں نے دیو ہیکل پتھر کی بستیاں بنائیں، ایسی تعمیرات جو آج کے انجینئر بھی سمجھ نہیں پاتے۔ فلک بوز ستون، پہاڑوں جیسے دروازے اور ستاروں سے ہم آہنگ پتھریلی رصدگاہیں۔ دیو قامت انسان ستاروں سے باتیں کرتے تھے۔ آسمان کی حرکات کو پڑھے بغیر رات مکمل نہیں ہوتی تھی۔ ان کا زمانہ ہزاروں سالوں تک پرسکون رہا، علم، طاقت اور شان کا دور۔ مگر ایک قدیم پیش گوئی موجود تھی۔ جب چاند خون کی طرح سرخ ہو جائے گا تو خالی وجود زمین سے نکل آئیں گے۔ صدیاں گزر گئیں، پیش گوئی بھلا دی گئی۔ پھر ایک رات واقعی چاند سرخ ہو گیا۔ اندھیرے کی پہلی علامت، زمین ہلنے لگی، پتھروں میں باریک دراڑیں پڑنے لگیں، نیچے سے سرگوشیاں اٹھنے لگیں۔ دیو قامت پہرے داروں نے بتایا کہ جنگلوں سے جانور غائب ہو رہے ہیں، صرف کالے ذرات باقی ملتے تھے۔ پودے اچانک سوکھنے لگے، پرندے آسمان چھوڑ گئے اور پوری وادی پر ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ پھر پہاڑوں میں ایک دل ہلا دینے والی چیخ گونجی، نہ انسانی، نہ حیوانی، بلکہ کسی اجنبی مخلوق کی آواز۔ پیش گوئی پوری ہو رہی تھی۔ سائے کے عفریتوں کا ظہور۔ زمین کی دراڑوں سے ایسی مخلوقات نکلنے لگیں جنہیں دیکھ کر آنکھیں سناٹے میں ڈوب جائیں۔ انسان جیسی مگر مڑتی ہوئی، چہرہ نہیں، صرف 2 سفید روشن آنکھیں۔ ان کے جسم دھوئیں اور سائے سے بنے تھے، مسلسل بدلتے، ٹوٹتے اور دوبارہ جڑتے رہتے۔ دیو قامت انسان انہیں کہتے تھے، خالی وجود، دی ہالو ونز۔ نہ آواز، نہ رحم، نہ کوئی احساس۔ یہ مخلوقات روشنی دشمن تھیں، جہاں گزرتیں زندگی مر جاتی، چراغ بجھ جاتے، ہوا ٹھنڈی اور سیاہ ہو جاتی۔ صرف ایک رات میں پہلا دیو قامت شہر گھیر لیا گیا، جنگ شروع ہو چکی تھی۔ عظیم جنگ۔ دیو قامت انسان لڑائی کے لیے تیار ہوئے۔ بڑے بڑے پتھروں کے ہتھیار پکڑ کر وہ وادی میں صف آرا ہوئے۔ زمین ان کے قدموں سے لرز رہی تھی، فضا گرج سے بھر گئی تھی۔ سائے کے عفریت خاموشی میں بے شمار گروہوں کی صورت میں لپکے۔ پہلا ٹکراؤ قیامت سے کم نہ تھا۔ ایک دیو قامت نے عفریت کو پیس کر مٹی بنا دیا، لیکن وہ مٹی امڑ کر 2 نئے عفریتوں کی شکل اختیار کر گئی۔ ہر ضرب دشمنوں کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتی جا رہی تھی۔ پتھروں جیسے مکوں اور پہاڑوں جیسے ہتھیاروں سے دیو قامت پوری طاقت سے لڑتے رہے۔ زمین میں شگاف پڑ گئے، پہاڑ ہلنے لگے، آسمان تاریک ہو گیا۔ یہ جنگ 9 دن اور 9 راتیں جاری رہی، لیکن دیو قامت تھکنے لگے تھے۔ عفریتوں کی تعداد ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ آخری امید۔ باقی بچے ہوئے دیو قامت اکٹھے ہوئے ایک مقدس پہاڑ ہرٹ سٹون پیک پر۔ ان کے مطابق یہ پہاڑ آسمانی توانائی کا دروازہ تھا۔ اگر وہ روشنی کی ایک ایسی کرن بنا سکیں جو تاریکی کو جلا دے تو جنگ ختم ہو سکتی تھی، مگر اس کے لیے قربانی لازم تھی۔ دیو قامت پہاڑ کے گرد دائرہ بنا کر قدیم زمان میں منتر پڑھنے لگے۔ پہاڑ روشنی سے بھرنے لگا،
पत्थरों में शगाफ से शाएं निकलने लगीं। इफरियत झुंड की शक्ल में उन पर टूट पड़े और फिर आखिरी धमाका। हर्टस्टोन पीक से एक ऐसा सफ़ेद नूर फूटा जिसने दुनिया को अंधा कर दिया। साए के उफरीत एक ही लम्हे में राख बन गए। उनके जिस्म धुएं में बदल गए। दरियाओं के किनारे शीशे की तरह चमकने लगे। पहाड़ थरथराने लगे। शहर मिट्टी में बदल गए और देव कामत गायब हो गए। जिस रोशनी ने तारीकी को ख़त्म किया, उसी ने अपने मुहाफ़िज़ों को भी निगल लिया। सिर्फ चंद जिंदा बचे और वक्त के साथ वो भी मिट गए। देव कामत इंसानों का दौर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इख्तिताम। आज भी उनके खंडरात रेगिस्तानों के नीचे, पहाड़ों के अंदर और समंदरों की तह में छिपे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं देव कामत अब भी सो रहे हैं और एक दिन वापस आएंगे। कुछ कहते हैं कि साए के उफरीत कभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुए और दुनिया के अंधेरे जंगलों में अब भी दो रोशन आंखें खामोशी से देख रही हैं। आप क्या सोचते हैं? यह है ज़ाइनवर्स। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।